اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ کہف کی ایک بہت چھوٹی سی آیت، اور یہ آیت نمبر ہے 39 نمبر آیت ہے، اس کی فضیلت، اس کے اثرات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس آیت کے بارے میں ہمارے معصومین نے بہت زیادہ بتایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس آیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ حضرت علی نے اس آیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی نے بہت کچھ اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے۔ آیت بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن اپنے اندر یہ ایک سمندر رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر معصومین نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فرمایا ہے، اور یہ اپنا جو ہے یہ آیت آپ کی ہر مصیبت کو ختم کرتی ہے، آپ کی ہر پریشانی کو ختم کرتی ہے، اور ملائکہ بھی آسمان پر اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے جو صبح شام وہ اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اس آیت کی اتنی کرامات ہے۔ یہ آیت روزی میں اضافہ کرتی ہے، آپ کی بیماریوں کو دور فرماتی ہے، آپ کے شیطانی وسوسوں سے دور رکھتی ہے، آپ کے اندر دین کی محبت پیدا کرتی ہے، آپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیماری ہو، دشمنی ہو، اور یہ آپ نے بس اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، اس کے پڑھنے کی پابندی آپ کر لیں، ٹائم کی پابندی کر لیں، اور یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ تمام نعمتیں اللہ کی مرضی سے ہم لوگوں کو ملتی ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں اللہ ہی کی طرف سے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو ہو جائے گا۔ باقی تو ہمیں کہا گیا ہے کہ انسان یہ کام کرے گا، اس کی یہ نعمت اللہ میں دے گا، یہ کرے گا، لیکن کچھ نعمتیں اللہ نے قرآنی ایسی ہمیں عطا کی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے نیکی ہی نیکیاں ہیں، مشکلات ہی مشکلات دور ہوتی ہیں، جس کے پڑھنے سے آدمی مطلب کہ مایوس نہیں ہوتا، اگر وہ اندر سے بھی تھوڑا بہت پاک ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، گالی نہ نکالتا ہو، اللہ پہ تقیہ کرنے والا، اللہ پہ یقین کرنے والا، بے شک دینا تو اللہ نے ہے۔ آپ چھوٹی سی آپ کی کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی آپ کی حاجت نہیں پورا کر سکتا۔ میں تو اپنی زندگی کے اس تجربے پہ پہنچا ہوں، آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کی بیوی ہو، کوئی آپ کی وہ مدد نہیں کر سکتا جو میرا پروردگار کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ دعا مانگو، میں آپ کی حاجت کو دور فرماؤں گا۔ کچھ ایسی حاجتیں ہوتی ہیں کہ ہماری دعا سے قبول تو ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ اس کے بدل میں کچھ نہ کچھ آپ کو نعمتیں دیتا ہے، جو نعمتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہونی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے عذاب میں ہم لوگ مبتلا تھے، تو اللہ میاں نے ہماری دعا کے بدلے میں اس نعمتوں کو ہمارے اوپر اتار دیا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، تاکہ ہم اس نعمتوں سے بچ جائیں۔ اور اب اس کے بعد جب ہم دعا مانگیں گے، اللہ میاں وہ جو ہمارے گناہ ختم کرتے کرتے پھر ہماری دعاؤں کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ میاں ہمیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ مطلب کہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو۔ اللہ میاں کہتا ہے سب کو تو میں نے پیدا کیا ہے، دنیا میں آ کے کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں، اس کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے، کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد یہ آیت پڑھ لیا کرے تو وہ اس کو مطلب کہ نظر بد نہیں ہوگی، اس کو خدا کی پناہ نصیب ہوگی، اس کی پریشانی دور ہوگی، اس کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی، اور یہی وہ دعا ہے، یہی وہ آیت ہے چھوٹی سی۔ اور بھی ہے، مطلب کہ یہ بھی ایک آیت ہے، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکایا گیا، جب رسول کے بیٹے کے سر جب نیزے پہ لٹکایا گیا، تو جب بھی وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے، اور وہ آیت کا ہے سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 39 ہے۔ یہ آیت ہے چھوٹی سی،
ہے چھوٹی سی لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ وہ آیت ہے جو بار بار امام حسین کا سر تاکہ نیزے پہ اس کی تلاوت کر رہا تھا کہ کتنی اہم مطلب یہ ہے۔ یہ امام حسین وہ شخصیت ہیں کہ ان کے خون جب بہایا گیا اس دن سے آج تک آسمان پہ آپ سرخی دیکھیں گے، اس سے پہلے سرخی نظر نہیں آئی تھی۔ یعنی اللہ کو اتنی تکلیف دے اس کا امام حسین کی موت محسوس کی اللہ نے، دکھ ہوا اللہ کو کہ رسول کو، اس کی آل کو، کہ اس آسمان بھی روئے، زمین بھی روئے، فرشتے بھی روئے اس کے لیے۔ جو شخص کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کوئی مطلب بیماری ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، اگر وہ اپنے ترقی چاہتا ہے، اگر کوئی مکان نہیں ہے اس کے پاس، اگر اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، آپ تکیہ کر کے اللہ پہ اور اللہ کے رسول کو یقین سے آپ مان کے کہ ان کی بات کہیں بھی غلط نہیں ہو سکتی، دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن یہ معصومین ایسے ہیں جن کی پہلے کی بات بھی ایک ہی ہوگی اور آخری کی بات بھی ایک ہوگی، کیونکہ اللہ نے جب ایک بات کی ہے تو سب کو اس پہ یقین ہوتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی ایک ٹائم رکھ لیں اور اس کے بعد 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اپنا ایک تصویر پڑھنی ہے درود پاک کی، اور اس کے بعد 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد پھر آپ نے مطلب کہ ایک تصویر پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آپ کا عمل ختم ہو گیا، 15 منٹ میں نہیں لگے۔ اور اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ 40 دن کرنا ہے، وقت کی پابندی کرنا ہے، ایک جگہ ہونی چاہیے اور ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ اس ٹائم کی پابندی کر لیں اور اس کو آپ کر لیں، آپ دیکھیں آپ کی جو حاجات ہے کیسے دور نہیں ہوتی۔ قرآن میں فضیلت بھری پڑی ہے، اللہ میں ابھی یہ کہہ رہا ہے فرشتے بھی اس کی تصویر پڑھتے ہیں، ہمیں بھی اس کی تصویر پڑھنے کی تلقین کی ہے، گناہ سے آپ رکھتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اس کے ثواب کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کا لاکھوں کروڑوں آپ کو ثواب ملتا ہے، اور یہ وہ ثواب ہے جو ختم نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ دنیا سے اوپر تک جائے گا اور آپ کے مسائل علیحدہ حل ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔